تحصیل پروا کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا قاری عبد الصمد صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں. مختصر صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. صدق اللہ العظیم. اے اہل ساحل، اے اہل ساحل، اہل طوفان کو حقارت سے نہ دیکھ. کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، کنارے ڈوب جاتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام حضرت مولانا قاری زبیر صاحب، حافظ اعلیٰ بخش صاحب، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب اور دیگر تحصیل پروا کے علماء کا میں انتہائی مشکور ہوں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جو آج ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. محترم دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، میں اس عنوان سے آپ کو گزارش کروں گا کہ یاد رکھو اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ ملعون رب ذوالجلال نے پیدا کیا تو وہ یہود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کسی نے پریشان کیا تو وہ یہود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کی اور اللہ کی اگر نافرمانی کی تو وہ یہود تھے. حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر برائے نام مسلوب کیا تو وہ یہ یہودی تھے. پیارے پیغمبر نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ بات یاد رکھو، اگر مدینے کے اندر سب سے زیادہ کسی نے پریشان کیا تو وہ یہودی تھے. وقت گزرتا کیا، صحابہ کرام کو یہودیت نے پریشان کیا. صحابہ کے بعد امیوں کا دور آیا، ان یہودیت نے پریشان کیا. عباسیوں کا دور آیا، ان یہودیت نے پریشان کیا. اور یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی مسلمان خلفاء گزرے عثمانی سب سے زیادہ وقت انہوں نے گزارا، اور اگر عثمانی خلافت کو کسی نے پریشان کیا تو وہ یہود تھے. اس وقت انہوں نے آرام نہیں کیا اور ایک وقت تھا کہ ان کو ناکو چنے اگر چپائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی تھا. پھر وقت آیا، اس کے بعد علماء دیوبند آئے، تحریک خلافت چلی اور وقت گزرتا کیا. انہوں نے پروموٹ کیا، قادیانیوں کو پروموٹ کیا، انہوں نے یہودی ایجنٹ کو پروموٹ کیا. لیکن یہ بات یاد رکھو، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیست و نابود کیا تھا. اس وقت پیارے پیغمبر نے صحابہ کے ساتھ ان کو نیست و نابود کیا تھا، امیوں نے نیست و نابود کیا تھا. اس کے بعد جب وقت گزرتا گیا عثمانیوں نے نیست و نابود کیا تھا. لیکن رب ذوالجلال کی قسم، میں علماء دیوبند کے ایک ایک لمحے پر قربان جاؤں. جب علماء دیوبند آتے ہیں، انہوں نے ایسا انتولا جواب اور ایسا ختم کیا کہ جب ملک پاکستان نظریاتی بنیاد پر وجود میں آیا، انہوں نے قادیانیوں کو پروموٹ کیا. اگر ان کے مقابلے کے اندر کسی نے سینہ صبر ہو کر تاریخ چلائی تو وہ جمعیت علماء اسلام اور قائد ملت اسلامیہ کے اگر جد امجد تھے تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ. یہود ہیں، یہود نے ساری آج سے تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں، یہود مرکز ہے. اس سے بڑھ کے میں اور کیا ان کی لعنت بیان کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی ایمان لائیں گے. لیکن دجال کی قیادت میں یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھو، آپ کا ایک ایک لمحہ اس رب ذوالجلال کے سامنے وہ ایسی سیسا بنائی ہوئی دیوار ہے کہ قیامت کے دن یہ لمحے وہ رب ذوالجلال ایسے قیمتی بنائے گا کہ آج جو تحریکیں شروع ہیں، آج جو تحریکیں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر یہودی ایجنٹ کے مقابلے میں ابھی مکمل ہوئی، آپ یہ نہ سمجھیں جو آج غزہ پر یہودیوں نے حملہ کیا یہ ایک نیا باب شروع ہو گیا. ہاتھ اٹھا کر ہم یہ آج کریں کہ رب ذوالجلال کی قسم جمعیت علماء اسلام اور جو علماء کرام یہودیت کے خلاف تحریک چلائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قربانیاں دیں گے، یہاں تک کہ حضرت
اللہ الذی ان یہودوں کو ناکام بنائیں گے. فنا فی اللہ عقیدے میں بقا کا راز اس پر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر